لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں۔ اولا یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور مولا میری اولادوں کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، اولا فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تیری اولادوں میں جو ظالم ہوں گے ان کے واسطے میرا کوئی وعدہ نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ ان آیات میں انسانی سماج کی سب سے اہم پوسٹ اقتدار کو نیک رکھنے، مورلی اخلاقی طور پر اس کا بے عیب ہونا یا کم از کم اللہ کے ڈر کے ساتھ رہنا نہایت ضروری ہے، ورنہ انسانی سماج درندوں کا سماج ہو جاتا نہیں ہے، ہو چکا ہے۔ قربانی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو جو ہم سنتے ہیں سر جھک کے رہ جاتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کی حکومت کا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے قرآن حکیم میں۔ وہ انسان جو کرپٹڈ ہوتے ہیں، لچے لفنگے ہوتے ہیں، اپنی دادا گیری سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، وہ اپنی حکومت کو منوا سکتے ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک جو بے عیب ہے اور ایسے قانون اس نے دیا ہے جو ناقابل ترمیم ہے، قیامت تک ہمارے لیے کافی و وافی ہے، اس سے ہم باقی ہوتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے آج کے بگاڑ کی، اور یہ بگاڑ ابتدا تو یقیناً اس کی یزید سے ہوئی ہے، اور امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی بڑی عہدی کے تحت، صحیح جانشینی کے تحت پیاسے رہ کر اپنے لالوں کی جانیں قربان کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ دیکھو تم کو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے تقوی کے ساتھ جینا ہے، اور اگر اس کے خلاف تمہارے سامنے کوئی آئے تو اپنی زندگی کی پرواہ مت کرنا۔ اب اس سلسلے میں بتاؤں کہ اللہ نے جو شیطان کو اختیار دیا تھا اس نے سب سے پہلے جمہوریت کے نام پر ایک حکومت نکالی، خدا رحم کا پہلو نکال لے۔ ہمارے نیشنل فادر گاندھی جی کے لیے حکومت جن کی تصویر کو سکوں پر تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن ان کے اقوال جو ہیں ان کے خلاف چلتی ہے۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں ان کا حکومت کے متعلق قول کہ 1947-48 کے آس پاس یا اس سے پہلے میں سن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، جب انگریزوں نے پریکٹیکل حکومت یہاں دینے کے واسطے ہندوستانیوں کو، بھارتیوں کو موقع دیا کہ وہ جمہوریت کے تحت الیکشن کریں اور منسٹری قائم کریں، تو گاندھی جی نے منسٹرز کے نام ہریجن اخبار میں ایک پیغام سرکولیٹ کیا تھا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت کو مثالی حکومت پایا ہے، لہذا تم اپنے علاقے میں ویسی حکومت قائم کرنا۔ نیشنل فادر نے وہ جمہوریت کا اپریسیشن دیا تھا، لیکن میں نے بحیثیت مدرس اسکول میں 9ویں کلاس کی شہریت پڑھایا ہوں، اس پرسکرائب کتاب میں جمہوریت کی ابتدا 8ویں صدی میں امریکہ میں بتائی گئی ہے۔ صاحب دیکھا آپ نے، کوئی لچا لفنگا جتنی طاقت حاصل کرتا ہے سب اس کے گود میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی باہر کی پالیسی کے واسطے کہ ہم چین سے چاہے اخلاق رہے یا نہ رہے،
ان کی اس جمہوریت کو قبول کیا جس جمہوریت میں صرف دادا گیری تھی اور کچھ نہیں تھی. اسٹینڈرڈ مغربی مفکرین میں سے ہے سیاست کا. اس نے ایک جگہ ان کی جمہوریت کی پول کھولا تھا جس کو سر محمد اقبال نے نظم کیا تھا. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. کیا راز تھا وہ؟ جمہوریت، یعنی آج کی جمہوریت جو چلا امریکہ کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، اور ان کے قدم پر قدم رکھنے والے سب ملکوں کے پاس ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں ہم نے بھی اس کو کالج میں پڑھا ہے. اس قول کو جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یعنی حکومت جن سے بنائی جاتی ہے نا، تو کھیر اور جھوٹ کس کے طرف ہے؟ زیادہ ووٹ پڑ گئے دھاندلی سے صحیح، مشینوں کی دھاندلی سے صحیح، روبوٹات کی دھاندلی سے صحیح، پیسے رشوت دینے کے صحیح، بس زیادہ ووٹ پڑ گئے. اور اب قانون بڑھ رہے ہیں اوقاف کی امانتوں کو ہڑپ کرنے کے واسطے. دیکھیے ہم مسلمانوں پر حال اتنا عجیب چھایا ہوا ہے کہ یہ عید ہے، اس عید گزارے آپ نے، کس حال میں گزارے ہیں؟ حال ہے کہ کہاں ہمارے اوقاف اب صاف ہونے والے ہیں، کون سی مسجد شہید ہونے والی ہے، کون سی مزار شہید ہونے والی ہے. اس حال میں اپنی زندگیوں کو ہم نے گزارا ہے. تو آج ماحول یہ ہے، کیا عید کی مبارکبادیں ہنستے ہوئے جو دیکھتے ہیں، کسی کو کسی سے ہم منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں، کس بے کسی سے ہم ہنسنا برا لگنے لگا ہے کہ ہم اس قدر غم و الم میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہنسیں؟ اب میں یہ بات ایسی بول رہا ہوں کہ خلاف اسلام لوگوں کو بغلے بجانے کا موقع ملے، مگر میں کیا کروں؟ مجھ کو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں یہ نقصان کا احساس بھی تو نہیں ہے. وہ احساس نہیں کر رہے کہ کس درجے کو ذلت کو پہنچ گئے ہیں. حال یہ ہے اچھا کھانے پینے کو ملے. اب اسی جمہوریت نے کیا کیا تھا؟ اس جمہوریت نے میاں بڑے بڑے شیطان پیدا کیے. وہ ایک کنگ آف لارنس کی بات بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ سب کو یاد ہو جانا چاہیے. وہ ایسی جمہوریت کے شیطانوں کا ایک بڑا شیطان تھا جس نے محمد بن عبد الوہاب پر ہاتھ ڈالا تھا، جس کو 50% تبلیغی اور سبھی جماعت اسلامی کے لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اہل حدیث بھی. سمجھے آپ؟ وہ شخص تھا جس کے لگائے ہوئے بیج کا درخت 1922 میں خوب بارآور ہوا. ہم جو آج فلسطین کی خراب حالت دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے کوئی چلتا ہے 2 سال سے نہیں، اور پیچھے چلتا ہے 1966 سے مسجد اقصیٰ کو جلایا گیا تھا، نہیں، پیچھے چلتا ہے 1947-48. وہ 22 کا اثر 1947-47 میں یہ ہوا کہ UN کی ایک شاخ نے، میں رجسٹرڈ بات کر رہا ہوں، دنیا کی مانی بھی تمام ملکوں میں امن رکھنے کا آفس UN کی ایک شاخ نے یہ رجسٹرڈ بات کہی ہے کہ 500 آبادیوں کو 47-48 میں یہودی گنڈوں نے اجاڑ دیا، کئی عورتوں کی عزتیں لوٹی، معصوم جانیں قتل کیے. یہ 1947-48 میں. اور وہی ایسے حالات پیدا کرنے والے موسی کو علماء دین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیے، جس سے احساس پیدا ہوگا
کہ اگر ہم نہ تو کچھ کر سکتے ہیں تو کم از کم اللہ کی مکمل عبادت تو کر لیں۔ اور اس سلسلے میں ایک عام بات بتاؤں کہ ایک چیز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں فردن وعدہ نہیں لیتا، لیکن جتنے بیٹھے ہیں اس میں ایک اللہ بھی موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جا کر اپنے گھر کے لوگوں کو کہہ دو کہ اناج دانا جو کچھ آ جاتا ہے ضروری چیزوں کا وہ اور لذت کی چیزیں بازار سے کچھ نہیں آئے گی، صرف یہ آئے گا۔ ایسا تم یہاں کیا بنا سکتے ہو؟ اور مرد بھی اپنے طور پر ہاتھ بٹائیں، سونف، چٹنیاں، اچار جو جبڑی کے مزے کے واسطے استعمال کرتے ہیں، یہودیوں کے پزے جو سور کے ہوتے ہیں، اور آئش و زیبائش کے لیے عورتوں کی چیزیں مرد آرائش و زیبائش کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ اس وقت، میں ایک بات بتاؤں، بائیکاٹ کو ایک طرف رکھو، میں یہ کہوں کہ ہم لوگ حلال اور حرام کو جانتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاتھ سامنے نہیں بنتی، جس میں کیا پڑا ہے، کن ہاتھوں نے بنایا ہے، اب وہ بھی حرام کے ساتھ ہٹا دینے کی ہے۔ ہٹا دو سبب، وہ آپ کے بازو کے پڑوسی نے کسی نے بنایا ہے لیکن آپ کے سامنے نہیں، اور آپ کو یقین نہیں کہ کیا ہے اس میں، آپ ہٹا دیجئے۔ لذت کو چھوڑ کر اگر پیٹ بھر لیں تو یہ خیال کریں کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ ہی کو نہیں پانی کو ترس کے انتقال ہوا ہے۔ رویش کمار کو اللہ ایمان کی دولت دے، بتایا ہے کہ اوپر سے آگ برسا رہا ہے اسرائیل، اور اندر سے بم بھوک کا ان کے بچوں کو ہے کہ ان کی آنکھیں دھستی چلی جا رہی ہیں، پیٹ ان کے چپکے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مر رہے ہیں، اور جو لاوارث بچے ہیں ان پر درندے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ اس سیاست کا جمہوریت کا اثر ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، یہ اصل میں کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے اپنی دنیا کو اتنا چاہا کہ پھر اللہ اس کے رسول کی تمام اطاعت کو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے جو ہم کو طریقہ حکومت کا دیا تھا، ہم نے اس طریقہ کو بالکل اختیار نہیں کیا، اور اپنی عافیت کے واسطے اللہ کے دشمنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ ذرا یہ اس پر غور کیجئے کہ جو میں نے محمد بن عبد الوہاب کا کہا، آپ کی تشفی کرنا یہاں ضروری ہے کہ میں جو اس کے خلاف اس قدر ہوں، میں ایک بڑے محقق کا نام لے رہا ہوں، اسرار احمد قاسمی صاحب، تعصب نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب شاہ سعود کا پیغ بتایا تھا کہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نے مسند ارشاد کہ ہم دینی معاملات میں ذمہ دار رہیں گے ہماری اولادیں، اور انہوں نے اپنی بادشاہت قبول کر لی کہ ہماری اولادیں بادشاہ ہوں گی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا ایسا کرنا اسلام اور خدا رسول کے مطابق تھا، اس پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کوئی ان کے چاہنے والے جانتے ہیں تو مجھ کو سنائیں، میں اپنی رائے بدل دوں گا۔ وہاں کے وہ حضرت رک گئے، بتائیے مسند ارشاد کے واسطے تقوی ضروری ہے، اور تقوی ایسے شخص کا جس کو کنگ آف لارنس نے استعمال کیا، چیمانی دارت، آج وہ ایک اتنا بڑا شیطان ثابت ہوا کہ تمام عرب جس سے جو یوں کہیے کہ انہوں نے اپنی ساری غیرت اور اہمیت کھو دی۔ اللہ کرم کو دین اسلام کی توفیق دے، میں دعا کر رہا ہوں، دعا کرنا چاہیے ہر کسی کے لیے۔ اس نے وہ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو ناچتا نچواتا جب دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ شرم سے گھر جانا چاہیے تھا ان لوگوں نے، سمجھے آپ؟ یہ حال ہے آج، اپنی دولت سب کچھ حوالے کر دی گئی۔ افغانستان کا قتل و خون، عراق کا قتل و خون، خود انگریز جرنلسٹ اور انگریز فوج کے ذمہ دار یہ بولتے ہیں کہ جو کچھ ہوا سب زمین کی دولت حاصل کرنے کے لیے ہوا۔ کوئی عراق صدام کے پاس کوئی ایسے ماسک
تباہ کرنے والے، پورے انسانیت کو تباہ کرنے والے کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور آج انسانیت تباہ ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ اپنی طاقت کو شامل کر رہا ہے، اور طاقت میں عرب اپنی طاقت لگا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ بھوکوں کو کھانا دیا جائے، وہ لوگ ان بھوکوں پر بم برسانے کے لیے ان کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے بڑی عجیب انداز میں سر محمد اقبال نے ایک جگہ ذکر کیا، تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ آج دیکھیے ہمارے جرنلسٹ کو دیکھیے کہ حکومت بڑے بڑے زمینداروں اور تاجروں کو نواز رہی ہے، بلکہ ان کی حکومت بن گئی ہے۔ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ یہ سیاست جو ہے آج کی شیطانت کی سیاست، اس نے 2 لاکھ ابلیس، اب یہ 2 لاکھ شیر کو بنانے کے لیے آ گئے ہیں 200,000، ورنہ یہاں سے بعد میں سب ابلیس ہی ابلیس نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو جب حکومت غیر اخلاقی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اسلام سے بات سیکھیں۔ حدیث شریف میں کہا گیا ہے جیسے عمال ہوتے ہیں ویسے اعمال ہوتے ہیں، حاکم جیسے ہوتے ہیں ویسے محکوم ہوتے ہیں۔ تو آج حال یہ ہو گیا ہے، انسانی سماج درندوں کا سماج ہو گیا ہے۔ ہم کو کہا جاتا ہے ذمہ دار افسران، اوقاف کا قانون بن گیا، اب اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کو ضرورت پڑی کہ قانون ایسا کہ مجبوروں کا مال کھینچ لیا جائے، کمزوروں پر ظلم کیا جائے، ایسا قانون۔ تو پتا چلا کہ قانون جو بنتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہے۔ قانون کی یہ شرائط ہے کہ مظلوم کو اور اس کا حق پہنچے، ظالم ظلم نہ کرنے پائے، اور تو انصاف قائم ہو، اس لیے قانون ہوتا ہے۔ تم یہ کہو کہ ہم انسان نہیں، ہمارے چہرے سے انسان ہیں، ہم دراصل درندے ہیں، مگر جو کچھ ہے وہ جو کچھ ہوں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم مشتبہ چیز کو ایک ایک ہٹا دینا پڑے گا، ورنہ آج جو ہماری اہمیت اور غیرت نصرت ہو رہی ہے وہ صرف اندر حرام جانے پر ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار میں یہاں ایک مرتبہ بول سکتا ہوں، لیکن آپ میسنجرز ہیں اپنے تمام رشتہ داروں اور اقربا جان پہچان کے لوگوں کے لیے اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی کریں گے تو اللہ سخت گرفت والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے، ہماری امانتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ مساجد مقابر کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اب میں قربانی پر ایک بات، کیونکہ یہ گو ویلتھ پر جو مکوکا لگا ہے اس کے متعلق بات بتا دوں کہ اس کا حل ہم نکالا کریں، زبردستی اپنی عید کو وہی کا حساب نہ بنایا کریں۔ ایک مخلص نے کہا کہ بکرے مہنگے ہوتے ہیں، یہ بھینسیں اور ہیلے بھی حلال جانوروں میں ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ بولنے سے پہلے کوئی بھینسوں والوں سے میں پوچھوں، تو آبائی پیشہ جن کا تھا ان سے رائے لیا یہ بات میرا بولنی کیسی رہے گی۔ انہوں نے کہا حضرت ہیلے بھی پیچھے ہیں، تو اب ایک کام کیجئے، آپ وہ جانور کو استعمال کر لیا کیجئے اور کسی شر سے بچنے کی ہمیشہ فکر کیا کیجئے۔ اللہ ہماری آپ کی جان مال عزت و آبرو خصوصاً ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے، ان پر پھر اس کے دروازے کھول دے، آمین۔